اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ محترم سامعین، آج سے ہم اپنے چینل میں ایک نئی سیریز شروع کرنے لگے ہیں جس میں ہم قرآن مجید کا ترجمہ، تھوڑی سی تفسیر، عربی گرامر اور قرآن مجید کے مختلف احکامات آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی آیا ہے جس میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ پہلی کلاس سے لے کر 12ویں کلاس تک قرآن مجید کا ترجمہ بھی باقاعدہ لازمی مضمون کے طور پر پڑھایا جائے گا، جس میں ہر کلاس کے لیے کچھ سپارے متعین اور مقرر فرما دیے گئے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کا ہمارا مقصد صرف یہی بتانا ہے آپ کو کہ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ایک نئی سیریز کا آغاز کریں گے۔ محترم سامعین، اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، آپ سب کے سامنے تھوڑی سی چند باتیں رکھتا ہوں، توجہ اور احتیاط سے سنیے گا۔ قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کے لیے ہم نے ایک جگہ کا انتخاب کیا ہے، بڑی ہی مقدس اور پاکیزہ جگہ ہے۔ یہ مسجد ہے جامع مسجد انوار مدینہ معطرہ، یہ مسجد ہے جامع مسجد، ہم وہاں پہ موجود ہیں۔ قرآن مجید چونکہ ایک خود بابرکت اور مقدس کلام مجید ہے، اس لیے ہم نے اس جگہ کا انتخاب اسی لیے کیا ہے کہ یہ جگہ بھی بڑی بابرکت اور مقدس ہے۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس کا صرف ہمارا یہی مقصد ہوگا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو حاصل کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے علم میں بھی تھوڑا اضافہ کر سکیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو انسانوں کے لیے ہی نازل فرمایا ہے۔ اب اگر ہم قرآن مجید سے دور رہتے ہیں یا غفلت کا شکار ہوتے ہیں تو اس میں ہماری بدبختی اور ذلت کا، رسوائی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے قرآن مجید کو دل سے لگانا ہے، پڑھنا ہے، توجہ کرنی ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کے حوالے سے بے شمار واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بے شمار واقعات بیان فرمائے گئے ہیں۔ محترم سامعین، میں آپ کے سامنے کچھ کتابیں دکھانے لگا ہوں۔ یہ چونکہ الٹا نظر آ رہا ہے تو میں آپ کو اس کی تصویر دکھا دوں گا۔ ہم ان کتابوں سے جو ہے وہ قرآن مجید کا ترجمہ شروع کریں گے۔ یہ ہمارے پاس ہے تبیان القرآن، یہ ہمارے پاس جلد 1 ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ اس کو مزید میں آپ کو یہاں پہ یا اس سائڈ میں آپ کو اس کی تصویر بھی باقاعدہ دکھا دوں گا۔ اسی طرح ایک اور کتاب مجید ہمارے پاس تفسیر ہے جس کا نام ہے یہ ضیاء القرآن، پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور اور معتبر یہ تفسیر ہے۔ اس کتاب سے ہم قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ اسی طرح کچھ اور بھی بکس ہیں جو کہ ہم نے اپنے لیپ ٹاپ میں محفوظ کر رکھی ہیں۔ باقی انشاءاللہ ہم اپنے علم سے بھی تھوڑا بہت آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے اور اسی کے مطابق آپ کے سامنے قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ تو بچوں، خاص طور پر یہ میری ویڈیو ان بچوں کے لیے بھی ہے جو کہ میرے اپنے طلباء ہیں، میرے اسکول کے طلباء ہیں، میں ان کے لیے بھی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، چونکہ اصل میں کام ہمارے پاس بہت زیادہ ہے اور ٹائم کی بہت شارٹیج ہے، قلت ہے، تو اس لیے ہم نے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا ہے اور پڑھنا ہے۔ ایک بات اور آخر میں، کیونکہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ اوپنلی جگہ ہے، تو لہٰذا آس پاس گاڑیاں گزرتی ہیں، جانوروں کی آوازیں بھی آ سکتی ہیں یا کوئی اور بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ جب ہم اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کریں تو یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ لیکن بہرحال انسان خطا کا پتلا ہے، وہ غلطی ہو جاتی ہے، اگر بالفرض ایسا ہو جائے تو آپ ہمیں آگاہ کر دیجیے گا، ہم انشاءاللہ اپنی آنے والی ویڈیوز میں ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیں گے۔ آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی، قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے، ارشاد پاک ہے کہ جو بندہ قرآن مجید یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک پہلو، نئی بات سیکھ لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اس کو 1000 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔